بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی گفتگو کا عنوان امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوالفقار کا پہلا ہدف کون ہوگا، اور آج اسی سے منسلک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوالفقار کا دوسرا ہدف میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور کریں گے تو ان کے انتقام کا دوسرا ہدف سرکار کے انتقام کا اگلا ہدف باطل اور منحرف فرقے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر وہ مرجع پر واقع ہوا اور واقع ہو ان پہ جو ہمارے قائم علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے بعد بھی منحرف رہیں گے، پھر وہ کس شخص کے پاس پناہ لیں گے کہ جب ہمارے منتقم امام اپنی تلوار انتقام بے نیام کر چکے ہوں گے۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت ہم اور تم دونوں عدالت کے سامنے یکساں ہوں گے۔ جب یہ سرکار کلام فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک توبہ کرے گا تو خدا معاف کر دے گا۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس طرح قصاب گوشت مندوں کی گردنیں اڑاتا ہے، انہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ اپنے ہاتھ سے اپنے گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب حضرت ظہور کریں گے تو تمام امور حضرت کے نفع میں ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، سرکار کے مقابلے کے لیے لوگ نکلیں گے۔ جب تک ہم ان لوگوں کا خون نہ بہا دیں اور پسینہ نہ پونچھ لیں، اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تب تک قائم علی محمد سکون کی نیند نہیں سوئیں گے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کی شکست کے بعد ان کی لاشوں میں سے گزرتے ہوئے یہ کہا تھا، تمہیں اس نے قتل کروایا جس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ اس پر سوال کیا گیا کہ وہ کون ہیں؟ سرکار نے جواب دیا، سرکار نے فرمایا، شیطان اور غلیظ طبیعت کے لوگ۔ پھر اہل اصحاب سے کہا، خداوند عالم نے قیامت تک کے لیے انہیں ریشہ گم کر دیا۔ حضرت نے فرمایا، نہیں، اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ لوگ مردوں کے سلب اور پے در پے خروج کرنے والے اور یہاں تک کہ عصمت نامی شخص کی سربراہی میں دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان خروج کر دیں گے۔ اس وقت میرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری فرد ان کے لیے جنگ کے لیے روانہ ہوگا اور انہیں ہلاک کر دے گا، اور پھر تا دم قیامت کسی خوارج کا کوئی ظہور نہیں ہوگا۔ یہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی، یہ روایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے جب وہ خوارج کی لاشوں میں سے گزر رہے تھے۔ اور آج کی گفتگو میں نے بیان کیا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا ہدف، اور انشاءاللہ اس سے آگے میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا ہدف بیان کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔